بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم سورہ بقرہ یعنی دوسرا پارہ پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے عقلی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق پڑھا تھا۔ اب اس سے آگے آج کے سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، اور لوگوں میں سے جو اللہ کے علاوہ شریک بناتا ہے۔ انداد کہتے ہیں شریک کو بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ بتوں کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر تو انہوں نے اسنامن بت نکالے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ برابر۔ تو جو لوگوں میں سے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بناتا ہے یا کسی اور کو بت بناتا ہے، تو یحبونہم، وہ ان بتوں سے، ان شریکوں سے محبت، جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے، اسی طرح وہ ان بتوں سے، ان شریکوں سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ ایمان لے آئے، وہ اللہ سے محبت کرنے میں سخت ہیں۔ محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں مومن۔ ٹھیک ہے، تو دن کے بعد نکالا اسنامن، یعنی شریک بناتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک بناتے، اور شریکوں کو ذات عبادت کے لائق ہیں۔ تو غرض مفسر ہوگا یہاں پر اندادن کی مراد بیان کرنا۔ وہ ان بتوں سے محبت کرتے ہیں، یا محبت ہوتی ہے اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، اور اس سے عاجزی بھی کی جاتی ہے۔ تو وہ بتوں کی تعظیم بھی کرتے تھے، غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح، یعنی کہ حبہم لہو، یعنی جس طرح ان کی اللہ سے محبت تھی، اسی طرح وہ ان سے محبت کرتے۔ مومن اللہ سے محبت کرنے میں سخت ہے، یعنی من حبہم للانداد، یعنی ان کفار کا بتوں سے، شریکوں سے محبت کرنے سے زیادہ مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْدِلُونَ عنہ بحال من حال ما، پھرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے پھرتے نہیں ہیں بے حال ما، کسی بھی حال سے۔ بندہ مشکل میں ہو، آزمائش ہو، نعمتوں میں ہو، انعامات میں ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے وہ منہ نہیں پھیرتے مومن۔ اور کافر کیا ہیں؟ والکفار یعدلون فی شدت اللہ، اور جو کافر ہیں وہ بتوں سے منہ پھیرتے میری ہیں آواز کٹ رہا ہے بیچ میں۔ شدت میں اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی جب یہ والکفار یعدلون فی الشدت الی اللہ، جو کفار ہیں وہ شدت میں یعنی سختی میں اللہ تعالیٰ کی طرف پھرتے ہیں۔ یعنی جب انہیں کوئی آزمائش، ان کو جب تکلیف آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مانگتے ہیں۔
مانگتے ہیں۔ جی جی آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز، بیچ جی آ رہی ہے کٹ آپ؟ جاتی ہے۔ جی تو جی جی نیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی آگے کہتے ہیں ولو ترا، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ ولو تر الذین ظلموا، اگر تم دیکھو ان لوگوں کے، یا پھر اس کو مستقبل کا صیغہ بنائیں کہ ولو ترا، ولو ترل الذین ظلم، اور جب تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ ظلم کرنے والے لوگ، وہ کفار عذاب کو دیکھیں گے، جن لوگوں نے ظلم کی، اس وقت آپ ان ظالم کرنے والوں کو دیکھیں گے۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ، ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب کرنے والا ہے۔ طرح کے بعد نکالا تب سرو، تب سر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کن کو؟ جنہوں نے ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ بے اتخاذ الانداد، شریکوں کو بنانے میں یا بت بنانے کی وجہ سے انہوں نے ظلم کیا۔ میں نے عرض کیا تھا نا پہلے بھی کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ود الشیء فی غیر محل ہی، کسی شے کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو جو عبادت ہے اس کا حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، بتوں کی کرتے تھے، تو گویا کہ انہوں نے ظلم کیا، تو ظلم عظیم شرک ہے۔ تو بے اتخاذ الانداد، شریک بنا کر انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، اور تب سورو یا محمد، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا فاعل بیان کرنا اور آسان معنی بیان کرنا، ترا کی معنی مرادی بیان کرنا کہ ترا کس معنی میں ہے۔ اذ یرون، جب وہ دیکھیں گے، یعنی بالبناء للفاعل والمفعول، اس کو فاعل کی بنا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور مفعول کی بنا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ فاعل کی بنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معروف پڑھا گیا ہے، یعنی یرون جس طرح آیت میں لکھا ہوا ہے، اور مفعول کی بنا پھر اس کو مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ یرون لکھا ہوں تو یرون کی جگہ پر اس کو یرون کہہ دیں تو یہ ہو جائے گا البنا للمفعول۔ تو یرون اور یرون دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ مجہول پڑھیں گے تو ہوگا یبصرون، جب ان کو دیکھا جائے گا، العذاب یعنی عذاب کی حالت میں۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا لغوی تحقیق کرنا، یا پھر جو ہے وہ اس کے اندر قرات بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرات، ایک قرات کے اندر یرون آیا ہے اور ایک قرات کے اندر یرون آیا ہے، تو قرات بیان کرنا یہ غرض مفسر ہوگی۔ تو لرأیت امرن عظیما، تو آپ ضرور ایک امر عظیم دیکھیں گے، یعنی جب کفار عذاب کو دیکھیں گے تو آپ ان کو دیکھیے گا تو آپ ایک امر عظیم دیکھیں گے۔ یہ پیچھے جو لو آیا تھا نا کہ لو ترا، تو اس لو کا یہ جواب ہے، لرأیت امرن عظیما، جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک بڑا عظیم معاملہ۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا لو کا جواب بیان کرنا۔ وہ از بے معنی ازا، اور از یہ ازا کی معنی میں ہے، پیچھے تھا نا از یرون، تو از یرون کے اندر جو از ہے یہ ازا کی معنی میں، اور یہ ظرف کے لیے آئے گا۔
اس کے بعد کہتے ہیں اس کے اندر غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا. ان القوت، ان کے بعد نکل لی ان، کیونکہ قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. قوت سے کیا مراد ہے؟ القدرت والغلبۃ، قدرت اور غلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. غرض مفسر ہوگا قوت کی معنی مرادی بیان کرنا. اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعن یعنی ساری کی ساری، حال یہ جمیعن حال ہے اللہ تعالیٰ، للہ سے یہ حال ہے. غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا. وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، اللہ تعالیٰ شدید عذاب کرنے والا ہے. فی قراءۃ یرا والفاعل ضمیر السامع، اور ایک قراءت کے اندر یرا آیا ہے، اوپر تھا نا ترا، ولو ترا، تو اس کو ترا کی جگہ ضمیر السامع، سامع کا ضمیر یعنی جو سننے والا ہے، اس کا ضمیر پھر اس یرا کا فلم جب اس کو پڑھا جائے گا یرا کے ساتھ یعنی غائب کا صیغہ، تو پھر کہا گیا کہ اس کا فاعل کیا ہے؟ الذین ظلموا، جو آگے آ رہا ہے یرا کا. ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا. وہی بمعنی یعلم، اور یرا پھر ہی کی یرا یعلم کی معنی میں ہوگا کہ یرا یہ کی یعلم کی معنی میں ہوگا یعنی جب وہ دیکھے گا. تو جو یعلم ہوتا ہے تو یعلم یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، متعدی بہ دو مفعول ہوتا ہے، یعنی اس کے دو مفعول آتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے دو مفعول ہیں، وہ کون سے؟ کہتے ہیں وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا، یعنی پھر اس کے دو مفعول کون سے ہو گئے کہ ایک جو الذین ظلموا ہے پہلا مفعول، اور دوسرا ہے عذاب. ٹھیک ہے، اب آگے کہتے ہیں وَأَنَّ لَنَا، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا. آگے کہتے ہیں وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا، اور ان اور اس کا جو ما بعد ہے، ان اور اس کا ما بعد سدت مسد المفعولین، ان اور اس کا جو ما بعد ہے یہ دو مفعولوں کی جگہ پر بنایا گیا ہے، اس کو دو مفعولوں کی جگہ پر بنایا گیا ہے. سدت مسد المفعولین، یعنی پھر جو یرا کا دو مفعول بنیں گے تو یہ دونوں مفعول یعنی یہ تو مفعولوں کے قائم آ کر پھر یہ بنیں گے یرا کا محذوفن، اور لو کا جواب محذوف ہوگا. کون سا لو؟ ولو ترا، ولو ترا یہ لو ہے، تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے. تو معنی کیا بنے گی؟ کہتے ہیں والمعنی لو علموا فی الدنیا شدت عذاب اللہ وان القوة للہ وحدہ وقامت لمتخذوا من دونہ اندادا. اس کی معنی یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں اللہ کی عذاب کی شدت کو جان لیتے ہیں، لو علموا اگر وہ جان لیتے دنیا میں اللہ کی عذاب کی شدت کو، اور اس بات کو بھی جان لیتے کہ قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے. کب جان لیتے ہیں؟ وقت معاینتہم لہو،
ان کا اس کو اس کا معائنہ کرنے کے وقت، اس کا معائنہ کرنے کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معائنہ کر لیتے یا اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شدت کا معائنہ کر لیتے، تو وہ یوم القیامت، تو وہ یوم القیامت ہے، تو لم متخذ من دون ہی اندادن، تو وہ وقت معائنہ یعنی اس کا معائنہ کرنے کا جو وقت ہے وہ یوم القیامت، وہ قیامت کا دن ہے، جس دن وہ معائنہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا۔ تو لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اندادا، تو وہ نہیں بناتے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بناتے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ جی محترم، سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی حضرت، الحمدللہ۔ آگے کہتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب تبرہ کریں گے، تبرہ کا مطلب ہے بیزاری کا اعلان کرنا، جب براعت کریں گے، بیزاری کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، الذین اتبعوا، یہ صلہ موصولہ مل کر تبرہ کا مفعول تبرہ کا فاعل بنے گا کہ جن لوگوں کی اتباع کی گئی وہ لوگ بیزاری کا اعلان کریں گے، اعلان براعت کریں گے۔ کن لوگوں سے اعلان براعت کریں گے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، یعنی قیامت والے دن فرعون، قیامت والے دن فرعون اور نمرود، یہ جتنے بھی کفار ہیں ان کی لوگوں نے کیا کی؟ اتباع کی، پیروی کی۔ تو اب آ، وہ فرعون، وہ نمرود قیامت والے دن آ، انکار کریں گے، برات کریں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان سے برات، انہوں نے ان کی اتباع کی۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں از کے بعد کہتے ہیں از بدل من از قبلہ، جو از پیچھے تھا نا، از یرون العذاب، تو یہ از اسی از کے ساتھ اس کا بدل ہے، یعنی یہ اس سے بدل ہو رہا، وہ مبدل من از قبلہ، یہ بدل ہے اس از سے جو اس سے پہلے ہے۔ غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا، اور آگے نکلا ہے رؤسا یعنی ان کے سردار، اوپر لکھا ہوا ہے کہ فرعون و نمرود، جیسے فرعون اور نمرود ہے۔ غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا، یا نائب الفاعل بھی بیان کرنا غرض مفسر ہو سکتا ہے کہ اتبعو کا نائب الفاعل ہے یہ۔ من الذین اتبعوا کے بعد نکالا یعنی انکروا اضلالہم، یعنی ان کو گمراہ کرنے کا انکار کریں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، فرعون، ہارون اور نمرود یہ سارے انکار کریں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ انکروا اضلالہم، ان کو گمراہ کرنے کا انکار کریں گے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، نیچے لکھا ہے نا تفسیر لتبرع، اوپر لکھا ہوا ہے تبرع الذین اتبعوا، تو اس کے اندر جو تبرع ہے تو اس کا یہ تفسیر ہے، اس کی یہ وضاحت ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جس حال وہ عذاب کو دیکھیں گے اور اپنے تعلقات کو وہ
منقطع ہوتا ہوا دیکھیں گے، جس حال میں وہ عذاب دیکھیں گے، اور اپنے اسباب کو، اپنے تعلقات کو ان سے کٹتا ہوا دیکھیں گے، کہ ہم نے فرعون اور نمرود ان کفار کے ساتھ اپنا تعلق کیا تھا، تو یہ تعلق کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ تو ان کے تعلقات کو، اسباب کے ختم ہونے کو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے، عذاب کو بھی دیکھیں گے اور اسباب کے منقطع ہونے، ختم ہونے کو بھی دیکھیں گے۔ واو کے بعد قد نکالا ہے تو واو کی یعنی یہ حال کی معنی میں، اس حال میں کہ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں تقطعت کا عطف علی تبرع، یعنی وتقطعت، یعنی وہ برات کریں گے، جب وہ برات کریں گے اور جب ان کے اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ عطف علی تبرع، یہ تبرع پر اس کا عطف ہے، تو غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا۔ انہم، تو یہ با ان کی معنی میں، بہم مطلب انہم، اسباب یعنی آگے نکلا ہوا ہے الوصل التی کانت بینہم فی الدنیا، یعنی وہ تعلق، وہ وصل جو ان کے درمیان دنیا میں تھا، پیروی کرنے والے اور پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی، تو ان کے درمیان دنیا میں تعلقات تھے، لیکن قیامت میں کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ من الارحام والمودت، صلہ رحمی اور محبت تھی ایک دوسرے سے، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ قیامت والے دن منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ غرض مفسر ہوگا اسباب کی مراد بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی کہ اگر ہمارے لیے اگر مہلت ہوتی دنیا میں تو ہم بھی ضرور ان سے بیزاری کرتے ہیں، تو ہم بھی ضرور ان سے بیزاری کرتے، ان سے برات کرتے، یعنی ایک تو پیروکار ہیں اور ایک جن کی پیروی کی گئی ہے، تو پیروکاروں نے کہا کہ اگر دنیا میں ہمارے لیے مہلت ہوتی، ہمیں وقت مل جاتا، تو ہم اپنے ان سرداروں کی بھی کیا کرتے ہیں؟ برات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ فنتبرع، تو ہم برات کرتے منہم ان سے، یعنی المتبعین، یعنی جن کی اتباع کی گئی، متبعین، تو ان کی ہم کیا کرتے؟ برات کرتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا ہم ضمیر کی مرجے کو بیان کرنا۔ اب اس کے بعد اس کو کرتن کے بعد نکالا رجعتن فی الدنیا، یعنی دنیا میں لوٹنا ہمارے لیے اگر ہوتا قیامت کے اندر، وہ کہہ رہے ہوں گے، تو غرض مفسر ہوگا اس کے اندر آسان معنی بیان کرنا، کرتن کی آسان معنی بیان کرنا۔ کما نتبرؤ منا، جس طرح انہوں نے برات کی، جس طرح انہوں نے قطع تعلق کی ہم سے، اسی طرح ہم بھی ان سے کیا کرتے؟ قطع تعلق کرتے، یعنی الیوم، آج والے دن، قیامت والے دن جس طرح انہوں نے اعلان برات کیا، تو ہم بھی اعلان برات کرتے دنیا میں۔ ولو للتمنی ونتبرؤ، جواب ہوا لو تمنا کے متعلق ہے، تمنا کی معنی میں کہ لو ان لنا کرتن، اس کے اندر جو یہ لو ہے یہ تمنا کی معنی میں ہے، اور لو کا جواب کیا ہے؟ نتبرؤ، یعنی فنتبرؤ تھا نا، فنتبرؤ منہم، تو یہ اس کا کیا ہے؟ جواب ہے لو کا۔ غرض مفسر ہوگا لو کی معنی بیان کرنا اور اس کا جواب بیان کرنا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھاتا ہے خود پر حسرت کرنے کی حالت میں۔
اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھاتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر حسرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اعمال ہم کے بعد نکالا، پیچھے رہ گیا نا، کذالک کے بعد، کذالک کے بعد ہے کما اراہم شدت عذاب ہی، یعنی جس طرح اللہ نے انہیں اپنے عذاب کی شدت دکھائی، اور وتبرؤ بعد بعدہم بعدہم من بعد، جس طرح اللہ نے ان کو اپنے عذاب کی شدت دکھائی اور کا ان کے بعض کا بعض سے اعلان برات کرنا دکھایا، ان کا ان کے بعض کا بعض سے برات کرنا دکھایا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے برے اعمال دکھاتا ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر وضاحت بیان کرنا، یہ بھی غرض مفسر ہو سکتا ہے۔ اعمالہم کے بعد نکلا السیئات، یعنی برے اعمال، غرض مفسر ہوگا صفت بیان کرنا، اعمال کی صفت بیان کرنا۔ حسرات یعنی حال، غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا۔ ندامات، غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا، یعنی وہ خود پر ندامت کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکالنے والے نہیں ہے، بعد دخولها، جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہ جہنم سے نکالے جانے والے نہیں ہے۔ یہ کفار کے بارے میں کہ کفار جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اب جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن جو گناہ گار مسلمان ہیں، اگر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو عارضی وقت کے لیے ڈالا جائے گا، پھر ان کو ہمیشہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔